دوستو ہسٹری ورلڈ میں خوش آمدید۔ امام اقبال نے فرمایا کہ سراج الدولہ کو ابھی ہندوستان نے نہیں پہچانا، نہیں تو مرشد آباد دوسرا اجمیر بن جاتا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سراج الدولہ کی آخری سانس کے ساتھ ہی ہندوستان کی آزادی کا چراغ بھی بجھ گیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سراج الدولہ کی شکست کب، کیوں اور کیسے ہوئی، اور غداروں کا اس میں کیا کردار تھا۔ علی وردی خان کے بعد اس کا نواسہ سراج الدولہ بنگال کا نواب بنا۔ انگریز شروع سے ہی بر صغیر پر قبضہ کرنے کے متعلق سوچتے رہتے تھے۔ علی وردی خان کے دور میں انگریزوں نے اپنی تجارتی کوٹھیاں بنا لی تھیں، مگر علی وردی خان نے قلعہ بندی کی اجازت نہ دی۔ علی وردی خان کی وفات کے بعد انگریزوں نے قلعہ بندیاں شروع کر دیں۔ نواب سراج الدولہ نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حملہ کر کے ان کی تجارتی کوٹھیوں پر قبضہ کر لیا۔ نواب سراج الدولہ کے اس عمل سے انگریزوں کو سخت ذلت محسوس ہوئی، اور انہوں نے سراج الدولہ سے نجات حاصل کرنے کا عزم کر لیا، اور غداروں نے اس کام کو عملی جامہ بنا دیا۔ دوستو، انگریزوں نے رابرٹ کلائیو کی قیادت میں فوج بھیجی۔ پلاسی کے میدان میں 23 جون 1757 کو دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ نواب سراج الدولہ کو جب رابرٹ کلائیو کی فوج کی آمد کی خبر ملی تو نواب نے اپنی فوج کا تھوڑا سا حصہ راجہ دلب رام کی کمان میں پلاسی روانہ کیا تاکہ ایک کیمپ بنایا جائے جس کے گرد خندق ہو، مگر ظاہراً تو وہ تعمیر کرتا رہا لیکن کوئی خندق تیار نہ کروائی۔ وہ انگریزوں سے سازش کر چکا تھا، بلکہ میر جعفر کے معاہدے میں بھی شریک تھا، اور فوج میں نواب کے خلاف گٹھ جوڑ کر رہا تھا۔ پوری فوج میں میر مدن، مہاراجہ موہن لال اور چند ایک اور سپہ سالار نواب سراج الدولہ کے وفادار تھے، اور نواب کو ان پر پورا یقین تھا۔ نواب سراج الدولہ پلاسی پہنچا تو دوسری طرف رابرٹ کلائیو اپنی انگریزی فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ جمعرات کا دن تھا، 5 شوال 23 جون 1757 کو جنگ شروع ہو گئی۔ فرنگی آتش بازی میں بہت ماہر تھے۔ انگریزوں نے شدید گولہ باری شروع کر دی۔ اس تمام گولہ باری میں میر جعفر ٹس سے مس نہ ہوا اور اپنی فوج کے ساتھ ایک طرف میدان جنگ سے کچھ فاصلے پر لڑائی کا تماشا دیکھتا رہا۔ وہ صرف سراج الدولہ کے خاتمے کا خواہاں تھا، لیکن میر مدن اور چند اور افسروں کی حالت اس کے برعکس تھی۔ وہ ہمہ جنگ فتح کرنے کی کوشش میں تھے اور میر جعفر کے سقوط کو تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ گولیوں کی بچھاڑ جاری تھی، مگر میر مدن اور موہن لال اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے تھے، جہاں پر انگریزی توپ خانہ گولہ باری کر رہا تھا۔ اب نواب کی فوجیں حاوی ہو رہی تھیں، لیکن افسوس بدقسمتی سے جنگ کا نقشہ اس وقت بدل گیا جب میر مدن جیسے وفات شار اور قابل کمانڈر کو توپ کا گولہ عین اس وقت لگا جب وہ اور اس کی بہادر فوج انگریزوں کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ توپ کا گولہ لگنے سے میر مدن شہید ہو گیا، جس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ انتہائی پریشان ہو گیا۔ اس دوران نواب سراج الدولہ نے میر جعفر کو مشورے کے لیے بلایا۔ میر جعفر تو اپنے نواب بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ غدار میر جعفر نے جواب دیا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اب حملے کا وقت نہیں رہا، آپ فوجیں واپس بلا لیں، صبح کو انشاءاللہ میں جنگ شروع کروں گا۔ لیکن نواب سراج الدولہ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ اگر دشمن نے رات کو حملہ کیا تو میر جعفر نے جواب دیا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اس وقت موہن لال دشمن سے گھمسان کی جنگ کر رہا تھا۔ عین اس وقت اس کو جنگ بند کر کے لوٹ آنے کا حکم ملا، لیکن اس نے جواب دیا کہ یہ وقت واپسی کا نہیں، اگر اس نے واپسی کا قدم اٹھایا تو بگدڑ مچ جائے گی۔ لیکن میر جعفر اور دوسرے غداروں نے نواب سراج الدولہ کو جنگ روکنے کا مشورہ دیا۔ صورتحال کچھ اس طرح کی پیدا ہو گئی تھی کہ نواب سراج الدولہ نے موہن لال کو واپس آنے پر مجبور کر دیا۔ افسوس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس افراتفری کا فوج پر بڑا برا اثر ہوا، جس کو جہاں سے راستہ ملا وہ نکل گیا۔ نواب نے یہ خبر سنی تو وہ حیران رہ گیا۔ غدار اپنا کام کر چکے تھے، نواب سراج الدولہ جنگ ہار چکا تھا۔ نواب نے راتوں رات سفر کیا اور صبح اپنے محل پہنچ گیا۔ جنرل میلسن اپنی کتاب ہندوستان کی فیصلہ کن جنگوں میں لکھتا ہے کہ رابرٹ کلائیو پلاسی کے میدان میں اس وقت نکلا جب سازش مکمل ہو چکی تھی اور اسے بالکل خطرہ نہ رہا۔
جنرل میلسن جنگ پلاسی کا نقشہ کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ 23 جون کی صبح نواب نے اپنی ساری فوج سے حملہ کیا۔ سب سے آگے سان فریز تھا جو کہ ایک فرانسیسی تھا، اس کے پیچھے توپ خانہ اور توپ خانے کے عقب میں نواب کا وفادار جرنیل میر مدن تھا۔ انگریزوں کے نزدیک میر جعفر لطف یار خان راجہ دلب رام کی فوج تھی جو کہ غدار تھے۔ انگریز نواب اور فوج کے گھیرے میں تھے، مگر میر جعفر کی غداری کی وجہ سے انگریزوں کو صرف سان فریز اور میر مدن کا خوف تھا۔ اگر نواب کے سپہ سالار وفادار ہوتے تو انگریز یقینی طور پر جنگ ہار جاتے۔ جنگ کا آغاز سان فریز نے توپ چلا کر کیا، جس کے بعد سارا توپ خانہ گولہ باری کرنے لگا، لیکن بدقسمتی سے دوران جنگ بارش ہو گئی جس کی وجہ سے نواب کا توپ خانہ سست ہو گیا، سامان جنگ اور بارود بیکار ہو گئے۔ اس کے برعکس رابرٹ کلائیو نے اپنے سامان کو بچانے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ نواب سراج الدولہ کی فوج نے سمجھا کہ انگریزی توپ خانہ بھی بیکار ہو گیا ہے، اس لیے وہ آگے بڑھتے گئے، لیکن انگریزی توپ خانے نے گولہ باری شروع کر دی۔ اس حملے میں میر مدن مارا گیا۔ اس بہادر اور وفادار سپاہی کی موت نے سراج الدولہ کا حوصلہ پست کر دیا۔ اس نازک صورتحال میں نواب نے میر جعفر کو بلا کر کہا کہ اس پگڑی کی لاج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میر جعفر نے وفاداری کا وعدہ کیا، لیکن میر جعفر غدار اور ایمان کو اقتدار کی ہوس میں فروخت کر چکا تھا۔ میر جعفر نے دوسری طرف رابرٹ کلائیو کو حملے کا مشورہ دے دیا۔ میر جعفر کے جانے کے بعد ایک اور غدار راجہ دلب رام آ گیا۔ دلب رام نے بجائے حوصلہ دینے کے یہ مشورہ دیا کہ مرشد آباد کو نکل جائیے۔ سراج الدولہ نے بدقسمتی سے اس کا مشورہ مان لیا۔ یہ مشورہ نواب کے اقتدار کے زوال کا سبب بن گیا اور ساتھ ہی نواب کی جان بھی لے گیا۔ نواب سراج الدولہ کی شہادت کے حوالے سے مختلف مورخین کی آراء آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنرل میلسن نواب سراج الدولہ کی شہادت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سراج الدولہ اسی رات پلاسی سے مرشد آباد پہنچ گیا۔ صبح کو اسے اطلاع ملی کہ اس کی فوج کو شکست ہو چکی ہے۔ وہ شام تک اپنے محل میں رہا، پھر کشتی پر سوار ہو کر بھاگلپور کی طرف آ رہا تھا، لیکن راج محل پہنچ کر اس کے ملا تھکاوٹ کے باعث چپو چلانے سے معذور ہو گئے۔ نواب نے ایک اجڑے ہوئے باغ میں رات بسر کی۔ صبح کو وہ گرفتار ہوا اور اسے میر جعفر کے سامنے حاضر کیا گیا۔ سراج الدولہ نے جان بخشی چاہی، جس سے میر جعفر نے انکار کیا، اور اسی رات وہ قید خانے کے ایک حجرے میں شہید کر دیے گئے۔ معظم دار نواب سراج الدولہ کی شہادت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب نواب سراج الدولہ گرفتار ہو کر مرشد آباد پہنچا تو اسے ایک تنگ اور تاریک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ جب چند بنواش وحشیوں کی طرح دوڑتے آئے تو وہ سمجھ گیا کہ آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے ان سے وضو کے لیے پانی مانگا تاکہ مرنے سے پہلے نماز ادا کر لیں۔ ایک لوٹا پاس پڑا تھا، کسی نے لوٹا اٹھا کر سر پر دے مارا۔ وہ سجدے میں گرے تو محمدی بیگ نے تلوار سے اس پر کئی وار کیے۔ قاموس المشاعر جلد 2 میں تحریر ہے کہ میرن نے سراج الدولہ اور اس کی بیگمات کو اپنے ہاتھوں سے شہید کیا۔ سراج الدولہ کی دل خراش شہادت کے ساتھ ہی ہندوستان کی غلامی کا آغاز ہو گیا۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔